بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک کمزور سے اونٹ پر بیٹھ کر غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہوا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تب بھی میرے پاس یہی اونٹ تھا۔ میرے تمام ساتھی آگے نکلتے جا رہے تھے اور میں پیچھے ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناکہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے جابر، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اونٹ نے مجھے پیچھے کر دیا ہے۔ فرمایا، اپنے اونٹ کو بٹھاؤ۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھایا اور فرمایا، جو لکڑی تمہارے ہاتھ میں ہے یہ مجھے دو، یا کسی اور درخت سے کوئی ٹہنی توڑ کر لاؤ۔ میں نے لکڑی پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی میرے اونٹ کی کوکھ میں چند بار چبھوئی اور فرمایا، اب اس پر بیٹھو۔ میں اس پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ خدا کی قسم، اب میرا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے برابر چل رہا تھا۔ حضرت جابر مزید فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہوا چلا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا تم اپنے اونٹ کو میرے ہاتھ فروخت کر سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فروخت نہیں کر سکتا، بلکہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے بیچ دو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی دام لگائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو میں گھاٹے میں رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب 2 درہم بہت ہے۔ میں انکار کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 عقیہ یعنی 40 درہم تک قیمت لگا دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قیمت پر راضی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، تب یہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے لے لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کنواری سے یا شادی شدہ سے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی شدہ سے نکاح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے 7 لڑکیاں چھوڑی ہیں جو ابھی کم عمر ہیں۔ میں نے ایک ایسی تجربہ کار عورت سے شادی کی ہے جو ان سب کا خیال رکھ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ تمہارا فیصلہ بہتر ثابت ہوگا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جابر، جب ہم اس طرح پہنچیں گے تو ایک اونٹ ذبح کرنے کے لیے کہیں گے۔ تمہاری بیوی ہماری آمد کی خبر سنے گی تو تکیہ وغیرہ جھاڑے گی، یعنی ہماری ضیافت کی تیاری کرے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں تکیہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، ہو جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم ایک دن اسرا پہنچ گئے۔ یہ جگہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کرنے کے لیے فرمایا، چنانچہ اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ ہم وہاں ایک دن رکے۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی کو تمام باتیں بتلائیں۔ میری بیوی نے کہا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سمع و اطاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے اونٹ کی لگام تھامی اور مسجد پہنچا۔
مسجد کے دروازے پر اونٹ کو بٹھا کر میں الگ جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یہ اونٹ جابر لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مجھے پکارا گیا، میں حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھتیجے اپنے اونٹ کی رسی پکڑو اور یہ اونٹ تمہارا ہوا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ مجھے 1 رقیہ چاندی دے دیں۔ چنانچہ مجھے 1 رقیہ چاندی بلکہ اس سے کچھ زائد چاندی دے دی گئی۔ یہ قیمتی عطیہ میرے پاس رہا اور اس میں برکت ہوتی رہی، لیکن افسوس ہرا والے دن یہ چاندی بھی ضائع ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فاقوں سے شکم اقدس پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا کہ مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں 1 سا جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو اور اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دی، اور بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھنا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ہی اصحاب کو ساتھ میں لانا، کھانا کم ہی ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 سا کھانے کی روٹیاں اور 1 بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کرایا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خندق والو، جابر نے دعوت طعام دی ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 آدمیوں نے آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب خصائص الکبریٰ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112 پر درج ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے تو آپ سرکار علیہ السلام کو متغیر پایا۔ یہ دیکھتے ہی اسی وقت وہ اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیبا بدلا ہوا دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ بھوک کے سبب ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ موجود ہے جو اب دیا؟ واللہ، اللہ کی قسم، اس بکری اور تھوڑے سے بچے کچے آٹے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اسی وقت بکری کو ذبح کر دیا گیا اور فرمایا جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر سرکار علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئے اور کھانا پیش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر اپنی قوم کو جمع کر لو۔ آپ فرماتے ہیں میں لوگوں کو لے کر حاضر خدمت بابرکت ہوا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان کو جدا جدا ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ تو اس طرح وہ کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو جاتی، یعنی ان کا پیٹ بھر جاتا، تو وہ نکل جاتی اور دوسری آ جاتی، یہاں تک کہ سب کھا چکے اور برتن میں جتنا کھانا پہلے تھا اتنا ہی سب کھانے کے بعد بھی موجود تھا۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ پھر سرکار علیہ السلام نے برتن کے بیچ میں ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ کلام پڑھا جسے میں سن نہیں سکا۔ ابھی جس کا گوشت کھایا تھا وہی بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنی بکری لے جاؤ۔ میں بکری اپنی زوجہ محترمہ کے پاس لے آیا۔ وہ حیرت سے بولی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر ان کی زوجہ محترمہ بھی بے ساختہ پکار اٹھیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو ہماری کاوش پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک اور نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ والسلام۔